اسرائیل کے آپ اس کے اندرونی معاملات دیکھیں تو اس میں تو یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل ڈکلائن کی طرف گیا ہے. اس میں سیاسی، سماجی، معاشی اور سفارتی تو نفسیاتی بھی ہو گیا. نفسیاتی مطلب ہر لحاظ سے آپ کو ایک جو ہے نا ڈکلائن نظر آتا ہے. لیکن اسرائیل جو ہے وہ جیسے خالد صاحب نے کہا پہلی بات کہ یہ اس کے غیر قانونی اور دہشت گردی کے عمل تھے جو ہمیں نظر آئے ہیں پچھلے چند دنوں میں، تو شاید دنیا نے اسرائیل کو یہ سمجھ لیا ہے کہ جس طرح اس کا وجود غیر قانونی تھا اسی طرح اس کو غیر قانونی کام کرنے کی کھلی چھوٹ ہے. اس میں کوئی مطلب اس کے حوالے سے یہ بات ہی نہیں ہوگی کہ وہ کوئی کیا کر رہا ہے. اور اسرائیل کا جو وجود ہے وہ اس کے جو ہے نا کیا کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جو ایک جو ماڈرن اسٹیٹ کو ہم جب ڈیفائن کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ کہتے ہیں کہ اس کی جغرافیائی جو ہے نا متعین جغرافیائی حدود کے اندر جو واقع ریاست ہے. لیکن اسرائیل کے لیے یہ وہ ذرا تھوڑا وہ بتا دیں نا، مطلب ایک قوم منظم قوم ہوتی ہے، خود مختاری ہوتی ہے اس کے داخل اسے حاصل ہو، اور تیسری چیز علاقہ ہوتی ہے. علاقہ ہوتا پھر اس کا ڈیفائنڈ علاقہ ہوتا ہے. ایک تاریخی تسلسل یا اس ٹائپ کی بھی نہیں تاریخی تسلسل ضروری نہیں ہے اس کے اندر. ڈیفائنڈ علاقہ، ڈیفائنڈ جو ہے نا باؤنڈریز اس کی یہ ایک ریاست کی ڈیفینیشن ہے، ایک بنیادی یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا پری ریکویزٹس ہیں، یہ ہوں گے تو ریاست بنے گی. تو اسرائیل کا مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس کے یہ تینوں چیزوں پہ وہ پورا ہی نہیں اترتا. ایک قوم نہیں ہے، مطلب وہ مذہب کی بنیاد پہ بنی ہے، لیکن مذہب کی بنیاد پہ بھی ایسے ہے کہ وہ یہودی جو ہے وہ ایک پورا طبقہ ان کا وہ تسلیم ہی نہیں کرتا ریاست کو. اچھا پھر جو ہیں بنیادی طور پہ آرتھوڈاکس یہودی ہیں، آرتھوڈاکس مختلف شہریتوں کے لوگ ہیں جن کو انسینٹیو دے کے مذہب کے ساتھ کور کر لیتے ہیں نا، لیکن سارا مذہبی طبقہ اسے نہیں مان رہا نا، جو وہاں پہ رہتا بھی ہے وہ بھی نہیں مان رہا. مطلب تین طبقات جو ہے نا وہاں پہ، ایک تو آرتھوڈاکس جو یہودی ہیں یا جو عرب یہودی ہیں بنیادی طور پہ، وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ اسرائیل ریاست بن ہی نہیں سکتی، وہ اس کے وجود کے ہی انکاری ہے. وہ مذہبی مقدمات یا مسلمات اس کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ مسیحا کے آنے سے پہلے جو ہے نا کوئی ریاست قائم ہو جائے. اچھا پھر وہ اسی پہ ہیں کہ ہم منتشر رہیں جتنا اپنے آپ کو. اصل میں وہ دور انتشار کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مطلب وہ ٹھیک ہے سزا کے طور پر، لیکن یہ کہ وہ ایسی سزا جو ایک نعمت کے ساتھ ہے. بلا من ربکم عظیم، یعنی بلا کے وہ دونوں ترجمے ہو جاتے ہیں نا کہ وہ آزمائش کے جس میں آپ کے لیے آپ پر احسان کیا جا رہا ہے. تو ان کا تو یہ نظریہ. اچھا اس کے بعد دوسرے جو رضائے رب پہ راضی رہنا ہوتا ہے نا کہ جو صومالی اور وسطی ایشیا کے اور ایران کے جو یہودی ہیں، یہ طبقات وہ ہیں کہ جو اسرائیل کے وجود کے خلاف تو ان کی طرح نہیں ہے، لیکن وہ اس کو کوئی بلیسنگ بھی نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، اسی لیے وہ آپ دیکھیں گے ایران میں آج اپنے علاقے میں آباد ہیں، وہ اس کو وہ کرتے ہی نہیں ہے، کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ بھائی یہ بھی کوئی چیز ہے. ان کا خیال ہے کہ بن گئی ہے تو چلے ٹھیک ہے وہ چل رہی ہے، لیکن ہونی اصل جو ہے نا وہی ہے کہ جب وہ مسیح یا اس کے لیے ہجرت کی جائے یا اس کے لیے جو ہے کوئی. اور تیسری جو ہے وہ بیسکلی وہ اشکنازی یورپی یہودی جو ہیں، جو نسلی طور پہ یہودی نہیں ہیں، جنہوں نے بعد کی صدیوں میں یہودیت کو اپنایا تھا. یہ بیسکلی ان کی قائم کردہ ریاست ہے اسرائیل. خزارینز جو ہے کہلاتے ہیں آج کل کے دور میں. اشکنازی جو ہے ان کے لیے زیادہ کامن ورڈ ہے، تو وہ ان لوگوں کی ہے، اور ان کی اکثریت کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اسرائیل کے اندر دیکھیں کہ جتنے اشکنازی ہیں ان میں سے 5% بھی مذہبی یہودی نہیں ہے. وہ 95% جو ہے نا وہ سیکولر ہیں، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ اسرائیل کا ایک جو ہے نا اس کے اوپر ہے. سیکولر بھی نہیں بلکہ لبرل ہیں. ہاں لبرل، کیونکہ سیکولر بندہ بھی مذہبی ہو سکتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، مطلب اس ڈیفینیشن میں جو ہے نا اس کو کہ وہ بالکل لبرل ہیں. ان کے لیے جو ہے صہیونی ہیں، وہ مذہب کو بحیثیت ایک سیاسی یا سماجی تحریک کے وہ جو ہے نا اپناتے ہیں، لیکن مذہب کی ٹول کے طور پہ بھی وہ ان چیزوں میں وہ کرتے ہیں، لیکن مذہب کو بطور مذہب جو ہے نا وہ اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کے سبت کا یا اس کا آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے اندر ایک بڑی بحث چلتی رہتی ہے کہ سبت ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کیوں کاروبار بند کریں اس کے اندر. تو یہ سارے تو یہ جو ہے نا یہ جو اشکنازی یہودی ہیں ان کا کنٹرول ہے یورپ کے اندر،
یورپی ممالک کے اندر، بینکنگ سیکٹر کے اندر، اور امریکہ کی سیاست اور اقتصادیات کے اوپر بہت زیادہ، جس کی وجہ سے اسرائیل کو جو اسٹرینتھ ملتی ہے وہ وہاں سے ملتی ہے. اس لیے اسرائیل کا جو ڈکلائن ہے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسرائیل کے اندر کی جو صورتحال ہے صرف اس سے اسرائیلی ریاست کا ایک ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا ڈکلائن اصل جو ہے وہ تب ہوگا جب جو اسرائیلی اور صہیونی لابی ہے وہ یورپ اور امریکہ میں کمزور ہوگی. اور اس کے بہت سارے شواہد الحمدللہ جو ہے نا ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ وہاں پہ اس کو اب جو ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد جو انہوں نے حالات بنائے تھے وہ 2025 تک آتے آتے اب بہت سارے جو ہے نا ڈکلائن کے ہمیں ثبوت وہاں پہ نظر آ رہے ہیں. لیکن جب تک وہ وہاں پہ قابض ہیں تب تک اسرائیل کی جو پوزیشن ہے نا دنیا کے اندر وہ کمزور نہیں ہو رہی. مثلا جیسے ابھی خالد صاحب نے بات کی کہ اگر یہ دنیا کا کوئی اور ملک اس قسم کی کارروائی کرتا جو اسرائیل نے کی ہے کہ ایک ساورن اسٹیٹ کے اوپر جا کے بغیر کسی لیجٹیمیٹ لیگل پوزیشن کے وہ اٹیک کر دیتا، وہاں کی جو سویلین جو لوگ ہیں ان کو کیا جاتا، ان کے اوپر اٹیک کرتا، تو کیا ہونا تھا کہ اس کے اوپر پابندیاں لگ جاتی، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ FATF اور اس طرح کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس کو کر دیتے، اس کی معیشت کو جام کر دیا جاتا. لیکن اسرائیل نے جب یہی کام کیا تو اس کے اوپر کوئی کسی نے حرف بھی نہیں اٹھایا، وہاں پہ کسی جگہ پہ ڈسکس ہی نہیں ہوئی یہ بات، کسی فورم کوئی اس کے لیے نہیں ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ ICC جو ہے وہ جب اس نے مطلب اس کو جینوسائڈ قرار دیا جو کچھ غزہ میں ہو رہا تھا، اس کو پوری نسل کشی کو جو ہے انہوں نے ڈیفائن کیا پہلے، اور پھر اس کے اوپر کیس چلا، اور پھر اس میں نیتن یاہو کو اور جو دیگر اسرائیلی ہیں ان کے باقاعدہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، تو اس کا کوئی فرق نہیں ہے. کوئی یورپ، کوئی امریکہ، کوئی ممالک نے اس کو آنر کرنے کی بات ہی نہیں کی، بلکہ امریکہ نے فنڈز روک دیے ان کے، اور ان کے جو مختلف ججز تھے اور پروسیکیوٹر تھے ان کے اوپر پابندیاں لگ گئیں. تو یہ صورتحال ہے اسرائیل کی. تو اس لحاظ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مطلب صرف اس حملے کے اندر ان کی ورنیبلٹی تو آج شو ہو گئی ہے دنیا کے سامنے کہ اسرائیل خود کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایران جیسے ایک ملک جس کے پاس کوئی فضائیہ نہیں ہے، جو اپنا آج ایئر سپیریورٹی کی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جنگ ہوتی ہے نا، جو ہوا کے اندر جس کی طاقت قائم ہو جائے اس کی زمین کے اوپر ہوتی ہے. ایران کے پاس کوئی ڈیفنس ہی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی اسرائیل جو ہے وہ ایران کا کوئی بڑا نقصان نہیں کر سکا، جتنے اس کے اہداف تھے اس کو اچیو نہیں کر سکا. اور خود 10 دن کے اندر اندر ہی اسرائیل کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی ڈاؤن ہو گئی کہ اگر امریکہ درمیان میں نہ آتا تو شاید اسرائیل کے لیے اگلے 10 دن تک اس جنگ کو جاری رکھنا ممکن نہ ہوتا. لیکن اس شکست کے باوجود اور ان سارے حقائق کے باوجود مسئلہ وہی ہے کہ اسرائیل کی جو لمٹس ہیں اس کے اندر جو ریاست ہے اس کا تعلق اپنے اندر سے نہیں ہے، بلکہ اس کو پاور باہر سے ملتی ہے. اور اس لیے جو ہے جب تک یہ بینکنگ سسٹم اور یہ نہیں ہوگا، اسرائیل کی جو ڈکلائن ہے وہ اس طریقے سے شروع نہیں ہو سکتی.